سلمان بخاری کی کتاب دورنگا سے ان کی کہانی۔ ڈیتھ آف اولڈ برینیا۔ بوڑھا برینیا غیر معمولی انسانوں میں سے ایک چھوٹا اور معمولی درجے کا انسان تھا۔ برینیا اوائل عمری میں تھوڑا کند ذہن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کو دوسروں کے ذہن پڑھنے کا آسان گر سیکھنے میں زمانے لگے تھے۔ دن رات کی ریاضت اور مختلف مشقیں کرنے کے بعد وہ اب بڑھاپے میں جا کر اس قابل ہوا تھا کہ جب چاہتا کسی بھی جاندار کے ذہن میں گھس جاتا اور وہاں کیا چل رہا ہوتا پوری طرح جان جاتا۔ بوڑھا برینیا ہمیشہ یہ سوچ سوچ کر حیران ہوتا کہ کچھ انسان جانتے بوجھتے کیوں غلط فیصلے لیتے ہیں، غلط راستہ چنتے ہیں، غلط زندگیاں جیتے ہیں، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں اور خوراک سے لے کر رہن سہن ہر طرح کے فیصلے لیتے ہیں۔ وہ اکثر اپنے گرد و پیش اور انجان مختلف انسانوں کے اذہان کا مطالعہ کیا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ وہ بغور ان کے ذہن کا معائنہ کرتا، انہیں ان کے ذہن ہی میں گھس کر اچھے اور مفید مشورے دیتا اور ایک دن خاموشی سے ان کے اچھے اور برے انجام دیکھ کر آگے بڑھ جایا کرتا اور پھر کسی دوسرے انسان کے ذہن میں اس کا حال جاننے گھس جاتا۔ اسے یہ جاننے کا بے حد شوق تھا کہ انسان جب غلط فیصلہ کرتے ہیں یا کوئی بھی غلط قدم اٹھاتے ہیں تو اس وقت ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ زندگی کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے بڑے بڑے فیصلے لیتے انسان اسے اپنے ارد گرد ہر وقت مختلف چھوٹی بڑی صورتحال سے نبرد آزما ہوتے نظر آتے۔ اس دن وہ انجان خریداری کرتے لوگوں کے ذہنوں کے مطالعے کی نیت سے گھر سے نکلا تھا۔ ایک بڑے شاپنگ سٹور میں بوڑھے برینیا نے ایک ادھیڑ عمر انسان کو دیکھا جس کا پیٹ باہر کو نکلا ہوا تھا، کندھے جھکے ہوئے تھے اور چہرے پر مستقل پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ شخص اپنا دوپہر کا کھانا چننے میں مگن تھا۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ مختلف کھانوں میں سے کون سا کھانا چنے۔ اسے شش و پنج میں دیکھ کر بوڑھے برینیا نے اس کے ذہن میں گھسنے کا فیصلہ کیا اور گھستے ہی اسے اس کی صحت کے حساب سے سبزیاں، سلاد اور پھل کی طرف اس کی توجہ دلائی، مگر اس نے ان خیالات کو زبردستی ذہن سے جھٹک دیا اور چینی اور کریم سے بھرا ایک رول اٹھا لیا اور ساتھ ہی کوئی مشروب تلاش کرنے لگا۔ برینیا نے ٹھیک موقع سمجھتے ہوئے اس کے ذہن میں سبز چائے کے تصور کو ابھارا، مگر اس نے حیرت انگیز طور پر زبردستی اسے بھی ذہن سے جھٹک دیا اور 10 چمچ چینی والی سوڈا کی بوتل اٹھا لی اور ہلکی ہلکی چال اور جھکی کمر کے ساتھ اسٹور سے باہر نکل گیا۔ اس نے آخری کوشش کی اور اس کے ذہن میں اس فیصلے کے مستقبل میں ہونے والے انجام کی ہلکی سی تصویر کشی کی کہ وہ اسٹروک کی حالت میں اسپتال کے بستر پر بیمار پڑا ہے، مگر حیرت انگیز طور پر اس نے اس خیال کو بھی برا واہمہ سمجھ کر فوراً جھٹک دیا اور چلتے چلتے پھولے سانس کے ساتھ سوڈا کی بوتل کھول کر پینے لگا اور ساتھ کریم رول بھی کھانے لگا۔ بوڑھے برینیا نے غور کیا، اس شخص کے ذہن میں ہر لقمہ چباتے ایک عجیب ہیجان کی سی کیفیت تھی۔ وہ اس خوراک کا انجام جانتا تھا، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ خود پر ظلم کر رہا ہے اور اپنے جسم کو تباہ کر رہا ہے، مگر زندگی سے بیزار اور خود کو سزا دینے جیسی آوازیں بھی اس کے ذہن کے ایک کمرے میں سے ہلکی آواز میں برابر بغیر رکے چل رہی تھیں۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ خود کو کسی قسم کی سزا دے رہا ہے اور وہ اسی قابل ہے کہ خود پر ظلم کرے اور بیمار ہو کر مرے۔ اچانک اس نے جھنجھلاہٹ میں ایک سگریٹ بھی سلگا لیا۔ اس کا سانس پہلے ہی پھولا ہوا تھا، اس کا دل معمول سے تیز دھڑکنے لگا، اتنا تیز جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ اس کے ماتھے پر سرد موسم کے باوجود پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ اس نے انہیں پونچھا اور سگریٹ مزید لمبا کھینچ کر پینا شروع کر دیا۔ برینیا اسے دیکھ کر بہت مایوس ہوا اور فوراً باہر نکل آیا اور آگے بڑھ گیا۔ اب وہ برابر کی ایک کاسمیٹکس کی دکان میں گھس گیا۔ وہاں اس نے ایک خاتون کو دیکھا جو کچھ میک اپ کی چیزیں ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے غور کیا کہ اس نے چہرے کی جھریاں چھپانے کے لیے اچھا خاصا پاؤڈر پہلے ہی لگا رکھا تھا اور وہ اسی قسم کے نئے پاؤڈر کی تلاش میں تھی۔ برینیا کو اس کے انداز سے تعجب ہوا اور اس نے اس کے ذہن کی سیر پر جانے کا فیصلہ کیا۔ خاتون کے ذہن میں گھستے ہی وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے ذہن کے ایک کمرے میں مسلسل ایک آواز چل رہی تھی جو اسے بار بار کہہ رہی تھی، تم بوڑھی لگ رہی ہو، تم بوڑھی لگ رہی ہو، بڑھاپے کو چھپاؤ، بڑھاپے کو چھپاؤ۔ بوڑھے برینیا نے اس کے ذہن کے ایک نئے کمرے کو کھولا جس پر بھاری تالا پڑا تھا۔
بوڑھے برینیا نے اس کی تمام کھڑکیاں کھولیں اور وہاں ایک نئی آواز کو اس کے ذہن میں چلانے کی کوشش کی، جو کچھ اس طرح تھی: بڑھاپا کوئی عیب نہیں، اسے چھپانا حماقت ہے۔ برینیا نے اس کی توجہ مختلف پھلوں اور سبزیوں کی طرف دلائی جن کے استعمال سے اس کی جلد قدرتی طور پر بہتر ہو سکتی تھی، مگر اس نے غور کیا، اس خاتون نے ان آوازوں کو سننے کے باوجود ذہن سے فوری طور پر جھٹک دیا اور ذہن کے اس کمرے کی تمام کھڑکیاں بند کر دیں اور پھر تالا ڈال دیا تاکہ وہ آواز اسے سنائی نہ دے، اور فوراً بالوں کو رنگنے کی 2 بوتلیں اور جھریوں کو چھپانے کے لیے پاؤڈر کی 2 ڈبیاں اٹھا لیں۔ برینیا نے اس کے ذہن سے باہر نکلنے میں عافیت جانی اور آگے بڑھ گیا۔ آگے چل کر بزرگ برینیا ایک ریستوران میں گھسا۔ اسے وہاں ایک بھاری بھرکم شخص ایک ٹیبل پر کھانا کھاتا نظر آیا، جو پسینے میں شرابور بہت ندیدے طریقے سے کھانوں پر ٹوٹا پڑا تھا۔ برینیا نے اس کے ذہن میں داخل ہو کر اسے آگاہ کیا کہ اتنا کھانا اس کے لیے ٹھیک نہیں، مگر اس نے فوراً اس خیال کو انسنا کر دیا۔ برینیا نے خیال کو اور واضح اور بلند کیا، مگر حیرت انگیز طور پر اس نے اسے پھر انسنا کر دیا۔ برینیا نے غور کیا کہ اس شخص کا ذہن باقیوں سے ہٹ کر ایک بڑے ہال نما کمرے کی مانند تھا جہاں کوئی اور کمرہ نہ تھا۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے پلیٹ میں الٹی سیدھی چیزیں ڈال کر ٹھیک سے چبائے بغیر تیزی سے نگل رہا تھا۔ برینیا نے غور کیا کہ یہ شخص پچھلے 2 کیسز سے ہٹ کر اپنے ذہن کی کسی بھی آواز پر ذرا بھی کان نہ دھرتا تھا۔ اچھے برے کسی بھی مشورے پر توجہ نہ دینے والے اس شخص کے ذہن کو دیکھ کر برینیا بہت حیران ہوا۔ بظاہر کسی عقل سلیم سے عاری جانور اور اس فربا شخص کے خالی ذہن میں برینیا کو کوئی خاص فرق نظر نہ آیا۔ برینیا نے اس کے ذہن سے باہر نکل کر آس پاس کے لوگوں کا جائزہ لیا۔ اسے ایک شراب کے نشے میں دھت شخص بیٹھا نظر آیا، جو اس وقت بھی ایک ہاتھ میں جام لیے بیٹھا عجیب عجیب نظروں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ برینیا نے اس کے ذہن میں چکر لگانے کی ٹھانی۔ وہ جوں ہی اس کے ذہن میں گھسا، وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر ارد گرد پڑی مختلف چیزیں توڑنے لگا۔ برینیا نے اس کے ذہن میں ایسے بے ہنگم شور کو سنا جو اس سے پہلے کبھی اس نے نہ سنا تھا۔ اس کا ذہن کئی منزلہ تھا جہاں بہت سے کمرے تھے، وہاں کوئی نہ کوئی بے ہنگم آواز چل رہی تھی، مگر وہ شرابی شخص اپنے ذہن کے خاص کمرے کی، جو بظاہر تہ خانے جیسا تھا، آواز سنتا تھا، جہاں سے توڑ دو مار دو کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ برینیا نے ایک نئی آواز کو اس کے ذہن میں چلایا: سو جاؤ، پرسکون ہو جاؤ، مگر وہ شرابی اس آواز پر غصے سے بھر کر اور چیزیں توڑنے لگتا۔ مجبور برینیا اسے اس کے حال پر چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اگلے موڑ پر برینیا نے دیکھا کہ 2 شخص آپس میں بحث کر رہے تھے، جو ہر اگلے لمحے جھگڑے کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو جھوٹا اور دغاباز قرار دے رہے تھے۔ برینیا کو ان دونوں میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ وہ ان میں سے ایک شخص کے ذہن میں یہ جاننے کے لیے گھسا کہ کیا وہ واقعی سچ کہہ رہا ہے۔ جو ہی برینیا اس باتونی شخص کے ذہن میں گھسا، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے ذہن میں ہر جگہ تعفن اور بو کے ڈیرے تھے، جبکہ اس کا ظاہری حلیہ بہت صاف ستھرا اور معطر تھا۔ اس کے ذہن میں ہر جگہ ایک ہی آواز چل رہی تھی: جھوٹ بول بچ جائے گا، جھوٹ بول بچ جائے گا۔ برینیا کو پہلی بار ابکائی آنے لگی۔ وہ فوراً باہر نکلا اور دوسرے شخص کے ذہن میں گھس گیا۔ دوسرا شخص بظاہر انتہائی سادہ لوح انسان تھا اور وہ اپنی جان چھڑوانے کی تگ و دو میں دکھائی دیتا تھا۔ اس کے ذہن کے تمام کمرے کشادہ، صاف اور ہوادار کھڑکیوں سے سجے تھے۔ برینیا نے اس شخص کے ذہن میں، جو اس وقت خوف کی وجہ سے سہما تھا، ایک آواز لگائی: خاموشی سے لمبی سانس لو، خاموشی سے لمبی سانس لو۔ اس شخص نے اس آواز کو سنا اور خاموش ہو گیا۔ تنگ آ کر دوسرا شخص بھی بڑبڑاتا آگے بڑھ گیا۔ برینیا اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر آتے ہی تھکا ہارا بوڑھا برینیا کچھ دیر سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد جب اس کے ذہن کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ مر چکا تھا، مگر اس کا ذہن ابھی زندہ تھا، جہاں ایک آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی: تم زندہ ہو، تم زندہ ہو۔ دوران نیند اسے شدید دل کا دورہ پڑا، جس سے وہ جانبر نہ ہو سکا۔ اس کی بیوی اور بچے اس کی لاش کے گرد بیٹھے رو رہے تھے۔ برینیا بہت حیران ہوا اور اچانک اس کے ذہن میں ایک نئی آواز چلنا شروع ہوئی: ذہن کو سلا دو برینیا، تم مر چکے ہو، مر چکے ہو۔ یہ آواز اس سے پہلے آج تک اس نے اپنے ذہن میں نہ سنی تھی۔ شاید کوئی دوسرا اس کے ذہن میں داخل ہو چکا تھا۔ بوڑھے برینیا نے اس نئی آواز پر لبیک کہا اور زندگی میں پہلی بار اپنے ذہن کا مین سوئچ ہمیشہ کے لیے آف کر دیا اور ابدی نیند سو گیا۔